غم کی بے ہوشی میں اتنا نام اور پتہ بتا نہ سکے کہ مگر جب کہ آذان ہوتی تو حضور کے نام مبارک پر اور چیخیں نکل جاتی تھی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ تم حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سبھی کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا اور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے اور بہت ہی آپ کے دل کو چھونے والا واقعہ ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہمارا یہ واقعہ پسند آئے گا۔ ناظرین، آج ہماری آواز کچھ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریے کہ آواز ٹھیک ہو جائے اور اچھے سے ریکارڈنگ کرے۔ تو چلیے ناظرین، آج اسی آواز میں صحیح اور سناتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی بن اور خلف کے کافر کے غلام تھے۔ آپ کی سچائی کی وجہ سے اس نے اپنے خزانے کی کنجیاں آپ کو دے رکھی تھی، اور اس بے ایمان کو آپ کے مسلمان ہونے کی خبر ہو گئی تو آپ پر ظلم کرنے لگا اور مجبور کرتا تھا کہ میری خدا کی پوجا کر اور عبادت کر۔ تو آپ جواب دیتے تھے کہ اللہ احد، یعنی کہ اے کافر، اللہ جو پوجا اور عبادت کے قابل ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ظالم اور نے یہاں تک کہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ آپ کے ننگے بدن کو اور کانٹوں سے اور چبوتا تھا، اور پکتے ہوئے ریت پر آپ کو لٹا دیتا تھا، اور چھاتی پر گرم پتھر رکھا کرتا تھا، اور رات کو اور زنجیروں سے جکڑ دیتا تھا، اور اوپر لٹکا کر اور کوڑے مارتا تھا، اور کہتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ اور آپ جواب دیتے کہ اللہ احد، یعنی کہ اور بے ایمان، تو چاہے میرے ٹکڑے کر دے، اور محمد کا سچا خدا دل میں بس گیا ہے۔ جو اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے وہی عبادت کے قابل ہے، اور میں اس کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ تفسیر اور کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام کافر کے مکان کی طرف گئے، اور حضور نے آپ کی آہیں سنی تو اللہ احد کہنا سنا، تو حضور نے فرمایا کہ اور تنجیک اور احد، یعنی کہ اور نجات دے گا، اور تم کو اللہ تعالیٰ وہی اور ایک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کا یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس سزا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر حضور نے آپ کو مؤذن بنا لیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بڑے عاشق تھے، اور آپ کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ایسا غم ہوا کہ حیران پریشان ہو کر ملک شام چلے گئے۔ دن رات حضور کے غم میں روتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو، کس غم میں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا، اور آپ کی اس غم کی بے ہوشی میں اتنا نام اور پتہ بتا نہ سکے کہ مگر جب کہ آذان ہوتی تو حضور کے نام مبارک پر اور چیخیں نکل جاتی تھی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ تم حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال ہو۔ فرمایا کہ بے شک وہی ہیں، اور غلام ہوں۔ اور پھر لوگوں نے ہر طرح کی اور خدمت کرنے لگے، اور آپ ہر وقت روتے رہتے تھے کہ کچھ ہی دن کے بعد اور اس بے قراری میں گزرے کہ آخر ایک دفعہ اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام آپ کی جدائی میں اور مر رہا ہے، کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تم تو خود ہی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب مدینے میں آؤ اور ہم سے ملو۔ آپ اسی وقت وہاں سے چل دیے اور مدینے میں آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عشق میں اپنی عمر کے 63 سال گزارے، اور سن
20 हिजरी में आपने वफ़ात पाई और आपकी दफन होने में इख्तलाफ है कि बाज़ लिखते हैं कि वो मशक में और बाज़ लिखते हैं कि हल्ब में और बाज़ लिखते हैं कि मदीने में दफन किए गए। मुसलमान भाइयों और बहनों, देखो दुनिया की चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए मगर दीन में और ईमान में फ़र्क ना आने देना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात से सबक हासिल करें हम लोग। नाज़रीन, आप सभी से दरख्वास्त है कि अल्लाह व रसूल की ताबेदारी और मोहब्बत में दुनिया को सुधार लो। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इतना प्यारा वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया है। आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला और अच्छे अच्छे वाक़े पेश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आज मस्जिदों में अज़ान होती है, इसी तरीके से तो उनकी अज़ान के लोग हर कोई चाहता है कि अच्छी से अच्छी अज़ान दे सकें। तो आज हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला और इसका आज़ान की आवाज़ें इतनी खुश होती हैं कि इस आज़ान के टॉपिक को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं और कि आप लोग इस आज़ान के टॉपिक को ज़रूर बयान करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज़ान का टॉपिक इसलिए है क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही सबसे पहली आज़ान दी थी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।